السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دوستو، میں مولانا محمد شاہ نواز حسین رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں جسے سننے میں مزہ بھی آئے گا، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو چلیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، وہ واقعہ یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں کوفہ کے اندر تقریباً 40 بزرگان دین ایسے رہا کرتے تھے جن کو اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا تھا کہ اگر وہ کسی کو دعا دے دیتے تو وہ شخص کامیاب و کامران ہو جاتا تھا، اور اگر کسی کو بد دعا دے دیتے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اس زمانے میں عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ تو لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ حضور، آپ یہاں نئے آئے ہیں، شاید آپ کو یہاں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں تقریباً 40 بزرگان دین ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ کو بد دعا دے دے یا کسی کو بھی بد دعا دے دے تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بھائی، ان سے بچنے کا، ان کی بد دعا سے بچنے کا کوئی حل نکالو۔ ان سے بچنے کا نہایت آسان طریقہ ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو ان مشرکاروں نے کہا کہ حضور، اگر آپ ان کے پیٹ تک حرام کھانا پہنچا دیں گے تو ان کی دعا اور بد دعا کی تاثیر ختم ہو جائے گی، ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ شاباش، بہت خوب، ایسا ہی کیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان بزرگان دین کی خدمت میں دعوت کا پیغام بھیجایا کہ آپ حضرات ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں اور آ کر ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہوگا۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے جب آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ اور آپ کو ایک بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا بڑا مکار ہوتا ہے ان کی زبان ہی اتنی صاف اور میٹھی ہوا کرتی ہے، لہذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے ایک جماعت کو بزرگان دین کی خدمت میں دعوت لے کر بھیجا اور دوسری جماعت کو کہا کہ جاؤ تم لوگ حرام مال اکٹھا کرو۔ چنانچہ وہ لوگ بستیوں میں جا کر زبردستی، طاقت کے زور پر لوگوں کے گھروں سے جانور، دودھ، گھی، پنیر، آٹا، چاول، طرح طرح کی چیزیں زبردستی گھر سے اٹھا لایا اور بہترین کھانا بنایا۔ جب وہ حضرات تشریف لائے تو حجاج بن یوسف اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے تمام مشیرکار کے ساتھ باہر استقبال کے لیے نکلے اور کہا، مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک، آپ نے آ کر ہمیں عزت بخشی، اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چلے اندر تشریف لے چلے۔ وہ بزرگان دین اندر تشریف لے گئے۔ پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ حضور، آپ لوگوں کے شایان شان تو میں انتظام نہیں کر سکا، بس اس ناچیز سے جو بن پڑا وہ حاضر خدمت ہے، تناول فرمائیں۔ لہذا ان لوگوں نے بڑے ہی مزے سے کھانا کھایا
اور کھانا سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو حجاج بن یوسف نے کہا اپنے لوگوں سے کہ چلو جی گیٹ بند کرو، خوشیاں مناؤ اور رقص و سرور کی محفل سجاؤ۔ لوگوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، خیریت تو؟ کہا ارے آج سے کوفہ ہماری مٹھی میں ہے، صرف ہمیں انہی لوگوں سے خطرہ تھا، آج ہم نے ان کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعلان کر دیا کہ او کوفیو، آج سے تیرے سروں کا فصل پک چکا ہے، اللہ نے ہمیں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ چنانچہ 70,000 لوگوں کو اس ظالم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور 90,000 لوگوں کو اپنے فوجیوں سے قتل کروایا، اور یہ جتنے بھی بزرگان دین تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے، نہ ان کی کوئی دعا قبول ہوئی نہ بد دعا قبول ہوئی۔ یہ ہے حرام کھانے کی نحوست۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اور ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال حرام غذا کھا رہے ہیں یا حلال غذا کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور ہمارے بچے حرام غذا سے پرورش پا رہے ہیں، ایک تو زندگی سے سکون ختم ہوگا، برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم پر ایسا ظالم حکمراں مقرر ہوگا کہ ہم پر ظلم کی انتہا کر دے گا، ہم چیختے چلاتے رہ جائیں گے، نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی نہ ہماری کوئی بد دعا قبول ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سادہ ہی کھانا کھائیں، تھوڑا کھائیں پر حلال کھائیں، ہم سستا ہی کپڑا پہنیں پر حلال پہنیں، ہم چٹائیوں پر ہی سوئیں لیکن حلال طریقے سے، حلال بستر پر سوئیں۔ یہ ان تمام اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور اچھے بستر سے لاکھوں گنا بہتر ہے جو حرام کمائی سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں حرام غذا سے بچنا چاہیے اور حلال غذا کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی آباد ہوں اور آخرت میں بھی آباد ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو، اس سے آپ نے کچھ سبق سیکھا ہو، تو اسے اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔